السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دوستوں ابھی آپ تمام ہمارے مقررین سے اس موضوع پہ سماعت فرما رہے تھے، تو میں بھی اس موضوع کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آج کا اصل موضوع یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو چاہنا. اس آیت میں اللہ رب العزت مومنوں سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو یہاں سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں یا پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، جن چیزوں پہ بھی ایمان لانا ہے، تو ہمارے لیے پھر ناگزیر ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہمارے اوپر مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی آزمائے گا اور پھر اولاد دے کے بھی آزمائے گا، اولاد چھین کر بھی آزمائے گا، دولت دے کر بھی آزمائے گا، دولت لے کر بھی آزمائے گا. تو ان ساری چیزوں پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا فارمولا بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ استعینوا، مدد حاصل کرو، میری مدد حاصل کرو. کس سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے. پھر اس کے بعد اس کا آخری حصہ، اس کے اوپر بہت غور کرنے کی چیز ہے، ان اللہ مع الصابرین. اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کوئی بڑا آدمی کوئی ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ فکر مت کر میں تیرے ساتھ ہوں، کتنی ہمت بڑھ جاتی ہے. اگر ہم کئی پریشانی میں، معاشی پریشانی میں، کفیل کہہ دے کہ خلاص میں تیرے بھی اتنی ہیلپ کر دیتا ہوں، تو کتنا آدمی یہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ فکر مت کر، میں ان اللہ مع الصابرین. اگر تو اس چیز کے اوپر عمل کرے گا، اس چیز کے اوپر ثابت قدم رہے گا، تو فکر مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں. تو پھر اگر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہم کس سے ڈریں گے؟ کس چیز کی ہمیں خوف ہے؟ کس چیز کی ہمارے لیے مشکلات ہوں گے؟ تو سبحان اللہ. اور اس کی مثال ہم نے سن چکی ہے، کئی مثالیں سن چکی ہیں. آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، کس طرح سے وہ اس چیز کے اوپر ثابت قدم رہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی. کئی واقعات ہیں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اس کے اوپر مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد دیکھیے، ہمیں ضرور آزما جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چاہے وہ پریشانی ہو، مصیبت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے بے روزگاری ہو، چاہے کسی نے ہم پر جادو کیا ہو، یا کوئی شادی کا مسئلہ ہے کہ کئی گھر میں جو ہے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آتے، وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی رشتے نہیں آتے. تو ایسے وقت میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور پھر اس کا فارمولا جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. رشتے داروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، زمین کا معاملہ ہوتا ہے، دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، یہ سارے فتنے فساد ہیں. ایسے کئی مراحل ہمارے سامنے آئیں گے، تو ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خاص کر ہمیں مومنوں سے ہی کرا، کیونکہ آزمایا تو مومنوں کو ہی جاتا ہے، آزمایا تو وفاداروں کو ہی جاتا ہے. بے وفاؤں کو کیا آزمائیں گے؟ وہ تو ہے ہی بے وفا، جو کافر ہیں وہ تو ہے ہی بے وفائی کی اللہ تعالیٰ سے، تو ان کو کیا آزمائیں گے ہم؟ آزما تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہی رہا ہے. اس میں ابن ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی اس فارمولے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے جو مطلب جو ہمیں آج کی ضرورت ہے وہ اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَعَلَمْ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کو نصیحت، مصائب کے تعلق سے نصیحت کرتے ہوئے پھر یہاں پر آ کے بات بتاتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اے نوجوان، اے بچے، یہ جان لے کہ نصر اللہ کی مدد جو ہے صبر کے ساتھ ہے. یعنی جو اتنے مسائل تیرے ساتھ آئیں گے، اس کے اوپر اگر تو صبر کرے گا تبھی اللہ کی مدد آئے گی. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، یہاں کرب کا ذکر ہے. کرب کسے کہتے ہیں؟ کرب کہتے ہیں کہ آپ چاروں طرف سے اندھیرے میں ہو، آپ کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی اتنی پریشانیوں میں، اتنے مصائب میں، ایسے میں گھرے ہوئے ہیں کہ آپ کو راستہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، یعنی ایسی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک روشنی کی کرن کو بھیجے گا، آپ کو اس راستے سے نکالے گا. کب؟ جب آپ صبر کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس کی یہ تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے.
اس کے اندر ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مصیبت کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ایک مصیبت کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. تو مومن جب بھی مصائب میں گھر جائے، جب بھی اس کے سامنے کوئی مشکلات آئیں، تو اس آیت کو پڑھ لینا چاہیے اور خوش ہو جانا چاہیے. اگر وہ صبر ہے، صابر ہے، کہ اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہاں ضرور میرے لیے کوئی خوشخبری آنے والی ہے، ضرور یہ مصیبت جو ہے میرے ساتھ دو خوشخبریاں لے کے آئی ہیں. تو ہمارے لیے ایک فارمولا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بشارت بھی دی گئی ہے. دیکھیے ایک چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی آیت کیسے شروع ہوتی ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، یہاں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین و مسلمین. اللہ تعالیٰ نے تو دو چیز کرنے کے لیے کہا ہمیں، صبر کرو اور پھر نماز کے ذریعے جو ہے میری مدد طلب کرو. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو مفسرین اور علماء اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا یا نماز کو قائم کرنا، نماز کے اوپر ثابت قدم رکھنا، یہ بہت بڑا صبر ہے. جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. ٹھنڈی کا موسم ہے، ہم لوگ نماز کو مطلب کافی چانسز نماز کو ترک کرتے ہیں یا قضا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں. چاہے کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے، اذان کی آواز سنا اور نماز کے لیے اس نے یہ بند کر دیا اور گیا، وہ بھی اس کے لیے ایک صبر ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ خود جو ہے قرآن میں سورہ جمعہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی اے ایمان والوں، یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے کہ بھائی جب تمہیں اذان دی جائے نماز جمعہ کے لیے، تم کیا کرو؟ اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے نکل پڑو. تو یہاں پہ آپ ہمارے ہندوستان میں دیکھیں گے کہ اس میں بہت بڑی آزمائش ہے. اس میں بہت کم لوگ ثابت قدم رہتے ہیں. اذان ہوتی ہے، نماز بھی، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو کئی لوگ جو ہے اپنے دکانیں بند کر کے جب رکعت ٹھہر جاتی ہے جب آتے ہیں. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ اور اصل میں دیکھیے ہمارے اعجاز بھائی صاحب اس کو مطلب وضاحت کر دیے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، پھر بھی کیوں بھائی اللہ کی مدد نہیں آتی؟ تو ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہماری نماز واقعی نماز ہے؟ نماز تو ایسے پڑھنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھ کے دکھائی، تبھی تو وہ نماز میں صبر بھی ہوگا. اور کیونکہ خوشو خضو کے ساتھ ہو رہی ہے نماز. اب ٹائم ہو رہا ہے، کہیں جانا ہے، ٹھہر گئے، جلدی کر لی، یعنی صبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اگر خوشو خضو کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں صبر بھی ہوگا، اس میں اطمینان بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اگر ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس معنوں کے اوپر اگر غور کریں گے تو پھر نماز میں جو ہے اور یہ آئے گا. پھر جب آپ دعا کریں گے اللہ سے، جب نماز کا ایک نام، صلاح کا ایک نام دعا بھی ہے، تو اب نماز میں ٹھہرے، یہی آپ دعا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم. آپ سجدے میں گئے، سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ربنا آتنا، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اتحیات میں دعائیں کر رہے ہیں، یہ نماز کے اندر ہی دعا شامل ہے. آپ نماز پڑھتے دعا کریں گے تو پھر کیوں مدد نہیں آئے گی؟ اگر آپ ایک مثال دیتا ہوں میں، نماز ایسے پڑھیں جیسے وہ آپ کی آخری نماز ہو، پھر دیکھیے آپ کیسے مدد نہیں آتی. اگر جان لیجیے اگر آپ کو کوئی ڈاکو وغیرہ گھیر لے ہیں، کسی چکر میں آ گئے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے ٹھہر گئے ہو اور کہیں کہ بھائی بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، آپ کہیں گے بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، تو بتائیں آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ جب بتائیں پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بے شک آئے گی. جو بھی آپ کے ساتھ اس وقت معاملہ ہوگا وہ آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا. اور ہمارے پاس اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہمارے محسن بھائی کہیں گے چھوٹی سی مصیبت آ گئی، جیسے مثال کے طور پر کسی گھر میں موت ہی ہو گئی، سمجھیے نماز وغیرہ ساری عبادتوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. یا کوئی دوسرا چھوٹا بھی معاملہ، گھر میں کچھ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، ماں باپ سے جھگڑا ہو گیا، باہر بیٹھا ہوا ہے، نماز کو جا رہے ہیں، بھائی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، ارے جاؤ بھائی بہت ٹینشن میں ہوں گے. ارے تو نماز، اللہ تعالیٰ نماز ہے ہی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے. جو چیز ٹینشن کو دور کرنے کی ہے اس کو چھوڑ کے تو سوچتا ہوا بیٹھا ہے. نماز تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکال کے قلب کو سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے نماز کو، تو اس نماز کو چھوڑ کے جو ہے ایسا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے تیرے لیے کیا فائدے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دیکھیے انسان، خاص کر کاروبار کرنے والے، اگر یہ بزنس کرنے والے جو بھی ہیں، اگر نماز کے وقت میں جب اللہ بلائے نماز کو تو وہ صبر کریں اور اپنے کاروبار، یہ نہ سوچیں کہ یہ گراہک ہے اس کا گراہک کر لے گا. نہیں، آپ نماز کا وقت ہو گیا تو خلاص اس کاروبار کو بند کر دیں اور اللہ کے لیے نکل پڑے، اللہ کے ذکر کے لیے. تو پھر اللہ کی کیسی مدد آتی ہے؟ اور آپ کے پاس جو تھوڑا سا مال ہے اس میں ہی اتنی برکت دے دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کو زیادہ مال کمانے سے بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں. اس میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے اور بڑی بیماری سے حفاظت ہو جائے اور پھر سونے کے لیے چھت مل جائے، تو ایسا ہے کہ جیسے اس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی، کیونکہ اس نے
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا اور اس نے اپنے فرائض کو جو ہے ترک نہیں کیا, اللہ سے مدد چاہتا رہا اور اللہ کے نماز کو جو پڑھتا رہا, تو جو بھی اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دے گا کہ بس اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. آج یہ لازم ہے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھائی ہم اس چیز کے اوپر عمل کریں اور نمونہ بن کے جو ہے ہم لوگوں کے سامنے اپنی کردار کو سامنے پیش کریں. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ہے, مطلب شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اور جب مصائب آتے ہیں اس کے اوپر تو کیا کرتا ہے, اللہ سے صبر کرتا ہے اور پھر جو ہے اللہ سے جو ہے مدد مانگتا ہے. تو ان دونوں حالتوں میں جو ہے کیا ہے, انسان کے لیے, بندے کے لیے فائدہ ہی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس آیت میں, اور جو میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول جو ہے ہمیں مطلب فارمولے بتا رہے ہیں کہ بھائی تم اگر ایمان والے ہو تو تمہارے اوپر مصائب آئیں گے, پھر اس کے اوپر آپ کو کس طرح سے عمل کرنا ہے وہ ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہیں. تو اس آیت کے اوپر جو ہم نے انتخاب کیا تھا ہمارے پروگرام میں کہ بھائی اس مہینے جو ہے ہم اس آیت کے اوپر عمل بھی کریں گے, تو اس آیت کے اوپر میرا عمل دیکھیے الحمدللہ کافی مطلب فائدے ہوئے مجھے. اس جو انتخاب کیے تھے ہم اس ٹاپک کو, اور پھر عملی جامہ بھی پہنائیں گے انشاءاللہ. ہمارا اصل مقصد ہی پروگرام کا, جو بھی پروگرام ہم کر رہے ہیں یہی ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ قرآن اور حدیث سیکھیں, عمل کریں اور دوسروں تک اس چیز کو پہنچائیں. تو الحمدللہ جیسے کئی یہ مہینے کی بات نہیں, ہمیشہ مطلب یہ چیزوں میں بہت عرصے سے گھرا ہوا ہوں, چاہے وہ معاشی حالت ہوں یا پھر خاص کر اس مہینے میں جو ہے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین کی صحت کو لے کے میں کافی پریشان رہا. والدہ بھی ہماری مطلب ان کو میں جیسے ہی 6 مہینے چھٹی جو پلاننگ کی نہیں چھٹی نہیں تھی, جو ایسے ہی جانا پڑا, مجھے کام نہیں تھا تو چھٹی میں 6 مہینے بیکار گھر میں رہا. پھر اس کے بعد جب ادھر آیا تو آنے کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے والدہ کا بھی جو ہے صحت خراب تھی, تو اس معاملے میں کافی پریشان رہا. پھر ان کی صحت تھوڑا صحیح ہوئی کہ پھر والد صاحب ہمارے, ان کی طبیعت بھی جو ہے کافی خراب ہو گئی. تو الحمدللہ میں کوشش کیا کہ اس معاملے میں جو ہے صبر کروں اور اللہ سے مدد مانگوں. تو کوشش بھی کیا کہ پھر میں جو ہے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہوں. دیکھیے یہاں نماز کے ساتھ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی صرف فرض نماز ہے, فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے, خاص کر ایسے مواقع پہ جب ہمارے لیے جو ہے مصائب ہمارے سر پہ کھڑے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو جو ہے اس طرح. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ خاص کر میں جب یہاں آیا تو کمپنی میں میرے مزاج کے مطابق کام بھی نہیں ملا, میرا کام ہے ہی نہیں. تو یہ بھی میرے لیے بہت ایک صبر کا ہی امتحان ہے سمجھیے, کیونکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ اور کوئی مجھے اگر میں اس میں صبر نہ کروں تو پھر اس میں میرا ہی نقصان ہے. تو 2 راستے ہیں میرے پاس, یا تو صبر کر کے تھوڑا انتظار کرو, ہو سکتا ہے اللہ اس کے ساتھ کوئی اچھا رکھا ہوگا, اگر پھر صبر نہ کروں تو پھر ہو سکتا ہے میں اپنی روزی کے اوپر خود اپنا یہ کر رہا ہوں. تو خاص کر کچھ دنوں سے تو میں ایسا پریشان ہوں میرے کام کو لے کے کہ واقعی میں چاہ رہا تھا کہ 3-4 دن پہلے تو میں نے ایک ارادہ بنا بھی لیا تھا کہ بھائی استخالہ لکھ کے دے دوں کمپنی کو. ایسی حالت ہو گئی تھی, مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا. پھر میں سوچا کہ چھوڑ صبر کرتے ہیں, اللہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. بہرحال ایسے حالات آتے رہتے ہیں, تو صرف یہ 1 مہینے کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہماری زندگی میں اس آیت کے اوپر عمل کرنا, بلکہ سارے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما, آسانی عطا فرما. کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ سبھی لوگ ہمارے 5 مقررین سے سن رہے تھے اور سبھی لوگوں نے اپنی طرف سے بہترین باتیں رکھی ہیں. میں اس پہ کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں سبھی لوگ, لیکن یہاں پہ 13 منٹ دیے گئے تھے, لیکن 10 منٹ میں سب لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے, لیکن 3 منٹ عمل پہ بھی ان کو رکھنا تھا. تو ارشد بھائی, ناصر بھائی اور اعجاز بھائی نے جو عمل کیا ہے اس پہ رکھا تھا, لیکن ہمارے محسن بھائی ہیں, ناز بھائی ہیں, اس پہ کچھ رکھے نہیں ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا, یہ کمی رہی ہے. اور رہی بات درس جو تھا جو صبر پہ تھا, تو مجھے جہاں تک سن کے یہ جو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ بات ہے کہ اپنی تمام خواہشیں اللہ کے نام کر دینا, یہی صبر ہے. بہترین صبر یہی ہے, کیونکہ ہم اگر ہماری زندگی میں اگر دیکھیں بہت سی, آپ لوگ ان سبھی لوگوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا پریشانیاں, مطلب جینے سے لے کے مرنے تک کیا کیا پریشانیاں آتی ہے. تمام پریشانیوں میں ہم اللہ کا نہ شکر ادا کریں گے تو ہمارے کتنے گناہ بڑھتے جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر کریں, اور صبر
تمام چیزوں پہ کرے، چاہے وہ سکھ پہ بھی ہو، سکھ پہ بھی آدمی ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو اللہ کو جو گوارا نہ ہو. تو انسان کو دھیان رکھنا چاہیے، چاہے پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، شادی میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، کس طرح سے صبر کرے، اپنے تمام خواہشوں کو اللہ کے طریقے سے جیے، اللہ کے حوالے کر دے. الحمدللہ آج کا پروگرام بہترین تھا، اور سب اپنی طرف سے بات رکھیں گے. آخر